ناظرین میاں بیوی چینل دے وچ خوش آمدید کہنے ہیں. خوش آمدید. اصل میری بیگم دا کہنا ہے کہ بہت ساری خبراں وچ ڈسکس کرنیاں چاہیے نے, وہ رہ جاتی ہیں. وہ میری بیگم جو ہے نا جی, وہ جو انٹرنیٹ پہ جو سازشی تھیوری ہوتی ہے نا وہ پڑھ رہی ہوتی ہیں. آج مجھے وہ کہہ رہی تھی کہ جی پاکستان میں وہ مریضوں کو لے کے جاتے ہیں تو وہ اس کو کیا کرتے تھے, مار دیتے ہیں. میں نے پڑھا تھا جی کہ ان کو ایسا انجیکشن زہر کا لگا دیتے ہیں اور وہ پھر جو ہے نا مخیر حضرات سے اپیل کرتے ہیں کہ دیکھیں اتنے پیشنٹس مر رہے ہیں, ہمارے پاس ریسورسز کم ہو گئے ہیں, تو وہ پھر ان کی امداد کرتے ہیں یا ان کو فنڈز آتے ہیں باہر. یعنی آپ کا خیال ہے کہ جان کے مریضوں کو مار رہے ہیں, کہا جاتا ہے, میں ایگری نہیں کرتی, مگر میں نے سنا نا یہ اب ساری سازشی تھیوری ہیں جو کیونکہ میں ایک سوری بات اور کون سی تھیوری اتنا کچھ ہوتا ہے نا, تو میں کسی بھی بات پہ یقین پاکستان میں نہیں ادھر بھی لوگ یہی سوچتے ہیں. ہاں مجھے نہیں پتا. ہمارے کینیڈا میں دوست ہیں یہ اور ایک یو کے میں دوست ہیں, وہ بھی یہی بتا رہے تھے پاکستان کے اندر, امریکہ میں نہیں ایسا کہہ رہے ہوں گے, کہتے یہاں بھی ہوتا ہے. یہاں دیکھیں نا, ہمارے ایک یو کے میں دوست ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہاں پہ جو پاکستانی ہے نا اس کو ایک کو کرونا ہوگا, تو وہ اب ہاسپٹل میں جانے سے ڈرتا تھا. وہ کہتا تھا کہ جی یہاں پہ تو لوگوں کو مار رہے ہیں تو میں نے تو نہیں جانا. تو بہرحال لوگوں کو کچھ لوگوں نے اصرار کر کے اسے ہاسپٹل بھجوایا, بہرحال وہ وہاں پہ ریکور ہو کے پھر ٹھیک ہو کے آ گیا. اب یعنی کہ یو کے میں جو بندہ رہ رہا ہے ادھر بھی, بلکہ ہمارے کچھ دوست ہیں کینیڈا میں, ان کا بھی یہی خیال تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سب ڈرامے بازی کر رہے ہیں, ہاسپٹلس میں کرتے کیا ہیں کہ جی تعداد زیادہ دکھانے کے لیے وہ لوگوں کو ویسے ہی ان کو کرونا بنائی جا رہے ہیں. حالانکہ میں نے انہیں بتایا کہ دیکھیں, پہلے بتایا کہ یہاں پہ ہاسپٹلس والوں کو کوئی شوق نہیں ہے لوگوں کو ہاسپٹل میں داخل کرنے کا, کہ یہاں پہ پہلے وہ سمٹمز دیکھتے ہیں, اگر آپ میں وہ 5 سمٹمز ہیں تو پھر اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. انہوں نے 5 سمٹمز جو ہے نا وہ ڈکلیئر کی ہیں, پھر اس کا وہ ٹیسٹ لیتے ہیں. ٹیسٹ لینے کے بعد جب اس کو پازیٹیو آئے تو جب اس کی حالت دیکھتے ہیں کہ وہ کیسی ہے. اگر تو وہ بہتر لگ رہا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ آپ گھر پہ ہی رہیں اور یہ دوائی کھائیں, جیسے کہ ہوا ہے ہمارے کچھ دوستوں کو اس طرح ہوا تھا. اور پھر جب حالت زیادہ خراب ہوتی ہے تو پھر اس کو ہاسپٹل میں اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں یا پھر اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ جن کو اور کچھ بیماریاں ہوتی ہیں, شوگر کے مریض ہیں یا کیا کہتے ہیں بلڈ پریشر کے مریض ہیں یا دل کی یا ہارٹ کے پرابلم ہیں ان کو, تو وہ کچھ سروائیو کر جاتے ہیں, کچھ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو ایک اس طرح کی جو ہے نا مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن پھیلائی گئی ہے. اور یہ ہم جو ہے نا ہمارے جو ہے تیسری اپنا خاص طور پہ ہمارے جو پاکستانی ہیں ان میں بھی ہے, بلکہ امریکہ میں بھی جیسے اب جن سٹیٹس میں اب کرونا بہت زیادہ آ گیا ہے وہاں پہ بھی یہی صورتحال تھی. مانتے نہیں تھے, دوبارہ سے مارچ اپریل والی صورتحال ہو گئی ہے. وہ کہتے تھے کہ جی کچھ بھی نہیں ہے, یہ ایسے ڈرامہ کر رہی ہے گورنمنٹ. ہمارے صدر ٹرمپ نے بھی کہا جی کچھ بھی نہیں ہے, سب ٹھیک ہو جائے گا. کل بھی کہہ رہے تھے. اور وہاں پہ وہ کون سی اسٹیٹ میں ہے جی, نہیں ایریزونا میں, اس نے ماسک جو سٹی کا میئر ہے اس نے ماسک کو مینڈیٹری قرار دیا ہے, تو گورنر نے اس کے اوپر مقدمہ کر دیا. یہ بڑا مسئلہ ہے کہ جی تم نے ماسک کیوں کیا. یعنی حالت یہ ہے, کنزرویٹو لوگ جو ہے نا وہ دنیا میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں, ایک جیسی سوچ رکھتے ہیں. جیسے یہاں پہ جب کرونا آیا تو چرچ والے مانتے ہی نہیں تھے, پادری مانتے ہی نہیں تھے. وہ کہتے تھے نہیں ہم نے تو کرنی ہے عبادت, اور ہمیں تو نقصان ہی نہیں پہنچا سکتا, جیسے ہمارے پاکستان میں ہوا تھا. جیسے ہمارے پاکستان میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ امریکہ نے بنایا, یہ ہے وہ سازش کر رہے ہیں, لیکن دیکھیں سب سے زیادہ یہاں پر کیسز ہو رہے ہیں. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے کہ جنہوں نے جو پریکاشنری میجرمنٹس نہیں لیے تھے, اور اب دیکھیں ہماری اسٹیٹ میں شروع میں لاک ڈاؤن ہوا اور سختی سے لاک ڈاؤن ہوا, سارا کچھ ہوا, اس کے بعد بدتدریج اس کو کھولا, اور اب ہماری اسٹیٹ کھلی ہے, کام شام ہو رہے ہیں, مگر حفاظتی جو ماسک پہننا ہے یا سوشل ڈسٹینس جو ہے وہ رکھا ہوا ہے, اور جس کی وجہ سے کنٹرول میں ہے. اور جنہوں نے احتیاط نہیں کی اور جو اس کو ایک سازش سمجھتے رہے ہیں اب وہ چلے گئے. اب یہ دیکھیں نا ہمارے یہاں وہ ملتان میں ڈاکٹر صاحب ہیں, پڑھے لکھے ڈاکٹر ہیں, نشتر میڈیکل یونیورسٹی جو ہے, اور اس کے جو وائس چانسلر تھے مصطفیٰ کمال پاشا. اچھا اب حالت یہ ہے کہ جب وہ پہلی دفعہ جب کرونا آیا ہے تو اس کے اوپر انہیں اصل میں یہ رٹے لگا کہ پڑھ کے پاس ہو جاتے ہیں
میں تو کہتی ہوں لائسنس ڈاکٹرز کے بھی چیک کرنے چاہیے, ان کے بھی ٹیسٹ وہ ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو ریسرچ آ رہی ہوتی ہے اس کو یہ پڑھنا, جب ایک دفعہ پاکستان میں کوئی ڈاکٹر بن جائے نا تو جو نئی ریسرچ آتی ہے یا جو نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس وہ پڑھتے پڑھتے کوئی نہیں. حالانکہ ڈاکٹری ایک مسلسل اب حالت یہ ہے کہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور کے جو ڈاکٹر جوید اکرم تھے ابھی حیات ہیں, اب انہیں تھوڑی سی عقل آ گئی بھی ہے. یعنی کہ جیسے ہی کرونا کا آغاز ہوا ہے اور دنیا میں اس سے ہلاکتیں شروع ہوئی ہیں تو یہ موصوف فرما رہے تھے کہ ایک مسلمان کو کرونا کچھ نہیں کہہ سکتا. اب آپ انہوں نے باقاعدہ تقریر کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جو 5 وقت وضو کرتا ہے مسلمان اس کو تو کرونا کچھ کہہ ہی نہیں سکتا, مگر وہ 5 وقت وضو کرنے والوں کو ہی کرونا لڑ گیا. اسی طرح یہ مصطفیٰ کمال پاشا جو تھے یہ بھی وائس چانسلر ہے اور حالت یہ ہے کہ وہ کوئی سائنس سے ریلیٹڈ کوئی ریسرچ انہوں نے پڑھی ہی نہیں تھی اور وہ اس طرح کی وہ سوچ اپنا لیتے ہیں. تو یہ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ سائنس میں جانے کا مطلب ہے کیا, کیوں, کیسے, وائی, واٹ, ہاؤ, یہ سوال پوچھنے سے گناہ ہو. سائنس پڑھنا ایک علیحدہ چیز ہے اور رٹا لگا کے پاس ہونا ایک علیحدہ چیز ہے, اور ایک سائنسی ایٹیچیوڈ یا سائنسی سوچ رکھنا ایک علیحدہ چیز ہے. سائنس میٹرک میں وہ سوچنا پڑتا ہے, ایف ایس سی سبھی کرتے ہیں, لیکن ضروری نہیں کہ ڈاکٹر بن گئے ہیں. وہ ہمارے ایک ڈاکٹر دوست ہیں ڈاکٹر طاہر قاضی, وہ کہتے ہیں یہ ٹیکنیشین ہے بیسیکلی, یہ ڈاکٹر کوئی نہیں ہوتے, یہ ٹیکنیشین ہے. مرض کا علاج دیکھا, وہ مرض دیکھی, اس کی دوائیاں انہیں یاد ہوتی ہیں, وہ دے دیتے ہیں. جیسے میڈیکل سٹور والے سمجھتے ہیں سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے اس کو یہ کب دوائی, بس وہ سارا یہ صورت ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں خواتین زیادہ باتیں کرتی ہیں, آپ اندازہ لگائیے کہ کون زیادہ باتیں کرتا ہے. ہاں جی آپ کر لیں باتیں, آپ کر لیں اپنی, آپ کا پروگرام ہے, آپ کریں. نہیں میرا پروگرام نہیں, ہم دونوں کا پروگرام ہے. ہاں جی مذاق کر رہے ہیں. عدالتی نظام کے حوالے سے اس سے پہلے تھوڑی میں امریکہ کی سچویشن پہ کہنا چاہتی ہوں کہ پولیس ریفارمز میں ایک نیا ریفارم آیا ہے جو کہ میری لینڈ میں لاگو بھی ہو چکا ہے کہ آپ نے چوک جو ہوتا ہے وہ نہیں کرنا, اور اس طرح سے آپ نے پکڑنا نہیں مجرم کو, اس میں یعنی کہ گلے پہ گلا دبا کے یا اس کو مار کے یا فزیکل نہیں ہونا. تو اس کے لیے انہوں نے ایک بولر ریپ ہوتا ہے جو کہ 10 سے 25 فٹ کی. بولر ریپ کیا چیز ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بازو اور ٹانگیں جو ہوتی ہیں وہ ریپ ہو جاتی ہیں. اچھا ریپ ہوتی ہیں تو وہ اس کو جکڑ لیتے ہیں دور سے. اگر وہ بھاگنے کی بھی کوشش کرتا ہے, فائر مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ وہ مجرم وہیں پہ یا جو بھی ملزم ہے وہاں پہ پکڑا جاتا ہے, اور اس کو وداؤٹ اینی ہیوملیشن کے اس کو پولیس اپنی کسٹڈی میں لے سکتی ہے. ایک یہ ریفارم ہے جو کہ پاکستان میں بہت فائر بندوق کا استعمال اس وقت کرنا ہے جب اگلا بندوق نکال لے گا. مزاحمت کرنے پہ اس طرح مزاحمت نہیں ہوتی ہے, اسپیشلی جو مینٹل ہیلتھ ایشوز والے مجرم ہیں ان کو تو بڑا فائدہ ہے کیونکہ ان کو اس طرح سے ان کی بے حرمتی. ٹھیک ہے. دوسرا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے حوالے سے تھا کہ وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ابھی یہی فیصلہ ہوا ہے کہ ابھی آن لائن کلاسز ہی چلیں گی. یہاں پہ بھی میجورٹی آف دا اسٹیٹس اس بات پہ ایگری ہوئی ہیں. پچھلے دنوں صدر ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ فال یہ جو نیا آگے سیشن شروع ہو رہا ہے اسے فال سیشن کہتے ہیں, تو اس میں اسکول کھولے جائیں گے, وہ اگر کوئی نہیں کھولے گا تو اس کی فنڈنگ بند کر دی جائے گی. اب جس کی پورے ملک میں مخالفت ہوئی ہے اور تمام جو ٹیچرز کی یونینز ہیں یا اسکولوں کی یونینز ہیں, پرنسپل ہے, انہوں نے یہ متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ ابھی ہم اسکول نہیں کھولیں گے, ابھی بہت زیادہ رسک ہے, اور یہ جو سیشن چلے گا یہ آن لائن ہی چلے گا. مگر کچھ کلاسز یا سبجیکٹس ایسے ہیں جس میں اگر لیب ورک ہوگا تو اس کے لیے شاید جانا ہوگا. لیب کے لیے وہ پھر کچھ گروپ بنا دیں گے اور جا کے پر وہ تو یونیورسٹی میں ہوگا نا, مگر اتنا زیادہ آن لائن اسکولوں میں نہیں ہوگا. اس لیے جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں ان کو واپس نہیں فی الحال جانا پڑے گا, وہ یہیں پہ ہوں گے. ویسے دیکھا جائے تو مسٹر پریزیڈنٹ کو چاہیے کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے انہوں نے وہ دیکھیں وہ جو ہے میساچوسٹس میں جو انسٹیٹیوشن ہے جہاں پہ زیادہ پاکستانی یا چائنیز یا باہر کے لوگ آتے ہیں, انہوں نے تو عدالت میں ریٹ کی تھی جس کے اوپر پھر گورنمنٹ کو پھر اپنا فیصلہ تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑا ہے, کیونکہ ان کی کمائی کا ذریعہ ہی جو جو یونیورسٹیوں کی جو آمدن کا ذریعہ ہی غیر ملکی اسٹوڈنٹس ہیں یا ان کی فیسیں ہیں. اچھا یہاں پہ غیر ملکی اسٹوڈنٹس اچھے آتے ہیں, پھر وہ یہاں پہ چونکہ ان کو آزادی ہوتی ہے ہر بات کرنے کی یا لکھنے کی, پڑھنے کی, سوچنے کی, تو پھر وہ ریسرچ کرتے ہیں, ان کے آرٹیکل ریسرچ جرنل میں چھپتے ہیں, اور جو بہت اچھے اسٹوڈنٹس وغیرہ ہوتے ہیں انہیں پھر ریسرچ کمپنیاں ہائر کر لیتی ہیں. اور یہی امریکہ کی ترقی کا راز اس کا ایجوکیشنل سسٹم ہے
یا جو اس کا یونیورسٹیاں ہیں، بے شمار یونیورسٹیاں جی، 5000 سے زائد یونیورسٹی ہے امریکہ میں، اور بہترین یونیورسٹیاں ہیں. وہاں پہ ریسرچ ہر ایشو کے اوپر، ہر موضوع پہ ریسرچ ہو رہی ہے، اور وہ ریسرچ جو ہے وہ ریسرچ جرنلز میں چھپتی ہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ فارغ ہوتے ہیں تو ایک تو انہیں بڑی اچھی ملازمتیں بھی آفر ہو جاتی ہیں. دوستوں یہاں پہ روٹ لرننگ نہیں ہے، بچے خود کانسیپٹس کلیئر کرتے ہیں اپنے، ٹیچر ان کو مدد کرتے ہیں. اگر یہاں پر جو اگر ہم بہت ایسا بچہ آ جائے جس کی انگلش میں، یا اس کے لیے انگلش پلان کرتے ہیں، لیکن اس کو اس طرح کے نہیں بناتے کہ وہ آپ پہ ڈیپینڈ، ٹیچر پہ ڈیپینڈ کرے، آٹومیٹکلی وہ اتنا سسٹم میں ہو جاتا ہے کہ وہ خود بخود اپنے کام کرتا ہے، سیلف ڈریون ہو جاتا ہے. ہاں میرا خیال ابھی کوئی رہ گیا، میرا خیال ٹائم بہت ہو گیا. صرف آخری بات، عدالتی نظام پاکستان میں 0/0 ہے. اس کی عدالتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ کیوں قائم ہے؟ اچھا یہ مدرسوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، پولیس کچھ ہو رہا ہے، وہ LGS کا معاملہ کہاں پہنچا، کہاں گیا وہ سب کچھ؟ یہ ایک لمبی پھر ڈسکشن ہو جائے گی. میرا خیال ہے آپ نے بات کرنی ہے تو کر لیں اس پہ، پھر میں کسی وقت نہیں. بات اس میں کروں یہ گا. ہے کہ عدالتیں ہونی نہیں چاہیے، اگر ہیں تو پھر کام کریں. کچھ نہیں جی، عدالتیں ختم کر دیں، جمہوریت ختم کر دیں، اور کیا ختم کر دیں؟ بس پاکستان میں مطلب کوئی بھی چیز چل نہیں، کچھ اور بھی تو پتہ ہے نا. پھر پاکستان کو بھی ختم کر دیتے ہیں، یہی ہو سکتا ہے. پھر جب ساری چیزیں آپ نے ختم کر دی ہیں تو پاکستان کو بھی ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. ہر کوئی چھوٹ رہا ہے، ریفرنس ہوتے ہیں، سماعت ہوتی ہے، اس کے بعد ایک سرکل چلتا ہے، اس کے بعد چھوٹ جاتے ہیں، بیل ہو جاتی ہے، مجرم آزاد ہو جاتے ہیں. دیکھیں آپ کو ابھی تک جمہوریت کا یا اس کا کنسیپٹ کی ابھی تک آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. یعنی آپ سمجھتے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں؟ نہیں ٹھیک ہو رہا نا، مگر پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں ڈیموکریسی تو ہے کوئی نہیں ہے. پاکستان پہ ایک طاقتور طبقہ جو ہے وہ قبضہ کیے ہوئے ہے، وہ اپنے مفاد کے لیے سب کچھ کرتا ہے. پاکستان میں آئین بھی بنا ہوا ہے، سب کچھ ہے، مگر اس پہ عمل ہوتا نہیں ہے، اور اس پہ ایک طاقتور جو ہے گروہ قابض ہے. اور جب تک وہ طاقتور گروہ کمزور نہیں ہوگا پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. یہ ہے جی ساری ہماری بات ہے، بہت المیہ ہے جو بھی ہے. بہرحال پاکستانیوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، پچھلے 70 سالوں سے زیادتی ہو رہی ہے. لوگ مر رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، مہنگائی سے مر رہے ہیں بے شمار، ابھی پانی علاج بھی نہیں ملتا اور سارا کچھ. بارش کا پانی اتنا کھڑا ہوا ہے، پلاننگ کو دیکھیں نا، پلاننگ کی کوئی نہیں رہی. جب آپ کی سسٹم ہی نہیں ہوگا تو کوئی چیز پلان ہی نہیں ہوگی. آپ نے سارا کچھ ایٹم بم پہ لگا دینا ہے، سارا کچھ فوجیوں کی تنخواہوں پہ لگا دینا ہے، سب کچھ ادھر وہ ہتھیاروں کی خرید پہ لگا دینا ہے، انہیں کو آپ نے پالنا پوسنا ہے، تو پھر عوام بیچاروں کے لیے تو کچھ نہیں بچتا نا. تو یہ بجلی مہنگی، ہر چیز مہنگی، بہت صورتحال اس وقت بہت زیادہ خراب ہو گئی. ہمارے وقتوں میں تو خراب تھی، اب اور خراب ہو. یہاں بیٹھ کے چونکہ احساس ہوتا ہے کہ اب زیادہ ہو گئی ہے. تو لو جی ناظرین، اج دوسرے اس پروگرام تو اسی تھوڑے کو اجازت چاہتے ہیں. اللہ بیلی تے میری بیگم نے کہا ہے کہ جی کڑک کرنا ہے ضرور. ہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اپنا خیال رکھیے گا. بہت اچھی نہیں کڑک یہ کرنا ہے سبسکرائب کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اور میں نے کون سا کرنا ہے، مارنے کی تھوڑی بات کی ہے. چینل کو کلک کرنا نہیں بھولیے گا، اس کا مطلب ہے سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا پلیز. اب میں آئندہ سے کلک کہوں تو آپ کہیں کہ سبسکرائب. ٹھیک. تھینک یو سو مچ، اپنا خیال رکھیے گا.